بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم لوگ جو ہے بک 1 میں چل رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ الدرس السابع عشر پڑھ لیں گے، اور یہ جو پیج نمبر ہے یہ 87 پر ہے یہ۔ تو اور اس لیسن میں کوئی نیا رول نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے جو رول پڑھا جمع عاقل اور غیر عاقل کا وہی رول ہے اس میں، اور تھوڑی سی جو ہے نا نئے جملے بنا کے دیے تاکہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ لوگ پڑھیے، اور خلیل بھائی آپ ہی پڑھیے اس کو، اور آپ بھی سمجھائیے مجھے۔ اب تو ماشاءاللہ خود سے سمجھ میں آ جا رہا ہے اب آپ لوگوں کو۔ تو چلیے گا، الدرس بسم اللہ الرحمن السابع عشر جی ابواب المسجد مفتوحۃ، ہاں جی، مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ کھلے ہیں، ابواب المسجد مفتوحۃ۔ مفتوح، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ مفتوحۃ جو ہے نا مذکر ہے کہ مؤنث ہے یہ؟ مؤنث۔ ہاں، یہ اور اس کا مذکر ہم مفتوح کہتے تھے پہلے، الباب مفتوح کہتے تھے، ہمیں پتہ ہے۔ تو مذکر کی شکل مفتوح ہے، لیکن مؤنث کی شکل استعمال کی گئی یہاں پر مفتوحۃ۔ تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مفتوحۃ کہا ہے یہاں پر۔ کہ ابواب غیر عاقل کی جمع۔ ابواب جو لفظ ہے جی، یہ ابواب جو جمع ہے یہ جمع غیر عاقل کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کھلے ہیں۔ تو چونکہ لفظ ابواب جو ہے غیر عاقل ہے، اور غیر عاقل کا رول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہذا مفتوحۃ کہیں گے اب ہم، ہے نا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ باب المسجد مفتوح، کیا کہتے تھے ہم پہلے؟ باب المسجد مفتوح، تو وہاں لفظ باب واحد تھا تو مفتوح کہتے تھے، مذکر ہے تو، ہے نا۔ اب یہاں پہ ابواب، حالانکہ لفظ ابواب جو ہے نا مؤنث نہیں ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو کوئی مؤنث نہیں ہے اس کے اندر، مؤنث کی نشانی تو کچھ بھی نہیں ہے ابواب میں، مذکر ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ، لیکن وہ اندر سے مؤنث ہے۔ کیا ریزن ہے کہ وہ جمع غیر عاقل ہے اصل میں یہ لفظ۔ تو چونکہ جو ہے نا اوپر سے بھلے ہی جو ہے نا واحد کی شکل میں مذکر ہے، وہ بابن جو لفظ ہے واحد کی شکل میں کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ تو اس کا مطلب لفظ جو ہے نا مذکر ہے یہ لفظ بابن، اور لفظ ابوابن، ہے نا اوریجنلی، لیکن یہ مؤنث کیوں بن گیا؟ یہ جمع ہونے کی وجہ سے مؤنث بن گیا، اور وہ جو ہے نا، اور مؤنث حقیقی نہیں ہے، وہ مؤنث لفظی ہے وہ تو، ہے نا، لفظی طور پر جمع کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو پڑھیے گا نمبر 2 کا جملہ۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نیا گھر کس کا ہے؟ یہ نئے گھر کس کے ہیں، ہے نا۔ تو بیت کی جمع بیوت، تو بیوت کی جو صفت لائی گئی ہیں الجدیدۃ، جبکہ مذکر جدید، الجدید مذکر کیا ہے؟ الجدید، لیکن یہاں الجدیدۃ کہا گیا ہے۔ تو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں کہ الجدیدۃ کیوں کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو وجہ یہ سمجھ میں آ رہی کہ البیوت جو لفظ ہے جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے یہ، ہے نا، اور جمع غیر عاقل واحد مؤنث ہوتا ہے، تو لہذا اس کی صفت جو ہے نا واحد مؤنث لائی گئی ہے۔ بہت سمپل سا رول ہے یہ۔ تو ہی لمدیر الشریکتی، تو نئے گھر کس کے ہیں؟ یہ 2-4 یہ سب کس کے ہیں؟ ہی، اب ہی کی جو ضمیر ہے مؤنث کی ہے، واحد مؤنث کی ضمیر ہے نا، کیونکہ کیوں یہ ہی کی ضمیر کس کے لیے استعمال کی گئی یہاں پر؟ بیوت کے لیے، لفظ بیوت کے لیے استعمال کی گئی ہے، بالکل صحیح ہے، بیوت کے لیے، بیوت چونکہ جمع غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدیر الشرکہ کی ہے، کمپنی کے مینیجر کی ہے، کہ ہیں یہ سب کر۔ نمبر 3 النجم جمیلۃ، النجوم جمیلۃ، النجوم جمیلۃ، جی، تارے جو ہے ستارے خوبصورت ہیں، ستارے خوبصورت ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہم النجم جمیل، النجم بعید، ایسا کہتے تھے ہم، تو لیکن جمیل کے بجائے یہاں پر جمیلۃ کہا گیا، مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ لفظ نجوم جو ہے نا جمع ہے، اور چونکہ جمع غیر عاقل ہے یہ، تو جمع غیر عاقل کے لیے جو ہے نا مؤنث کا لفظ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ مؤنث واحد مؤنث کے حکم میں ہو گیا۔ چلیے نمبر 4 هذه الدروس دروس، هذه الدروس سهلة، هذه الدروس سهلة۔ اب دیکھیے گا سہلۃ مؤنث ہے یہ سہلن کا، پہلے کہتے تھے هذا الدرس سهل، ایسا کہتے تھے ہم پہلے کہ یہ سبق آسان ہے۔ اب سہلن کا مؤنث سہلۃ استعمال کیا گیا لفظ دروس کی وجہ سے، لفظ دروس مؤنث آ گیا، جمع غیر عاقل بننے کی وجہ سے مؤنث ہو گیا، تو لہذا مؤنث کے حکم ہونے کی وجہ سے سہلتن کہیں گے۔ اب ہم اس کو سمجھ میں آ گئی کی بات؟ جی نمبر 5 فی الہند لغاتن، لغاتن کثیرۃ، لغاتن کثیرۃ، جی لغاتن کی جمع ہے یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ لغاتن، لغاتن کی جمع۔ لغاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینگویج، زبان۔
اردو کے اندر لغت کا مطلب ڈکشنری. ہاں خلیل بھائی کبھی سنا ہے آپ نے لفظ لغت؟ اردو میں لغت کا مطلب ڈکشنری جس میں الفاظ کے معنی ملتے ہیں ہم کو. ڈکشنری پتہ ہے نا ہم کو, ہے نا؟ تو اردو میں لغت کہتے ہیں اس کو, اور ڈکشنری کہتے ہیں انگلش میں جس کو. ہم کوئی بھی لفظ پتہ نہیں ہے ہم کو تو وہ ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے, لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن عربک میں لغت کا مطلب ڈکشنری نہیں, عربی کا لغت کا مطلب لینگویج, اور لغتن اس کی جمع لغاتن. ڈکشنری کے لیے عربک میں لفظ معجمن استعمال ہوتا ہے. ہاں عربی کا کوئی لفظ آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کو دیکھنا ہو تو ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے نا, لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ لغت جو اردو میں لغت ہے عربی میں معجم ہے, وہ اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معجمن. چلیے گا. تو اردو اور عربی بہت سارے الفاظ عربی کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں جا کر معنی دوسرا دیتے ہیں, رہتا ہے لفظ عربی کا. دیکھیے لغت اردو میں جو لغت کہتے ہیں لفظ عربی کا ہے وہ, لیکن اردو میں جا کے معنی کچھ اور دے رہا ہے وہ, تو ہے نا. غریب لفظ تو عربی کا ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غریب, لیکن عربی میں کچھ معنی ہے اور اردو میں کچھ اور معنی ہے. اردو میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں اس کو غریب, عربی میں اس کو نہیں کہتے ہیں غریب. عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی انسان. تو الفاظ بہت سارے عربی کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن کبھی سیم معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ہے نا. جیسے کہ فقیر. اب دیکھیے فقیر, اردو میں جا کے فقیر کا مطلب جو بھیک مانگتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں ہم, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. فقیر کا مطلب جو غریب ہے نا. ہم اور آپ بھی فقیر ہو سکتے ہیں یعنی غریب. اللہ تعالیٰ ہمیں فقر سے بچائے, محتاجی سے بچائے. اچھا فی الہند لغات کثیرۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہندوستان میں بہت سارے زبانیں ہیں. ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں. ہمارے نوٹ اور کرنسی پر کتنی زبانیں ہیں؟ ہماری کرنسی نوٹ پر کتنی زبانیں لکھی ہوئی ہیں؟ 10 روپے 17 زبانوں میں لکھا ہوا ہے 10 روپے 10 روپے. اب 100 روپے کا نوٹ اٹھائیے, 10 روپے کا نوٹ اٹھائے, اس کے اندر ہر زبان میں لکھا ہوا رہتا ہے 10 روپے 10 روپے, ہے نا, 10 روپیز. ایسے 17 لینگویج میں لکھا رہتا ہے 10 روپے. تو انڈیا کا کوئی بھی نوٹ اٹھائیے گا آپ تو اس میں کتنے لینگویج گنیے گا گھر جا کر, اگر ہوگا تو, یا انٹرنیٹ سے نکالیے گا کوئی نوٹ اور دیکھیے گا کتنے لینگویج میں لکھا ہے وہاں پر. گجراتی میں لکھا ہے, مراٹھی میں لکھا ہے, ہندی میں لکھا ہے, اردو میں لکھا ہے, انگلش میں لکھا ہے, 17 لینگویج میں لکھا ہوا ہے. تو فی الہند لغات کثیرۃ, انڈیا میں بہت ساری زبانیں ہیں, ہے نا. یہ تو صرف 17 ہی ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑی تھوڑی دور پر جاؤ تو لہجے بدل جاتے ہیں, ہے نا. آپ کے یہاں پر بھی لہجے بدل جاتے ہیں, آندھرا کے اندر, ہے نا, یو پی کے اندر لہجے بدل جاتے ہیں, مہاراشٹر میں جو ہے نا مراٹھی ہے لیکن جو ہے نا لہجہ بدل جاتا ہے. چلیے گا. تو ہندوستان میں بہت ساری زبانیں, بہت سی زبانیں ہیں. نمبر 6, این الکتب الجدیدۃ, این الکتب الجدیدۃ, نئی کتابیں کدھر ہیں, ہے نا. تو الجدیدۃ جو لفظ ہے مؤنث استعمال کیا گیا الکتب کی وجہ سے, چونکہ اس کی صفت ہے الکتب کی, ہے نا. الکتب موصوف اور الجدیدۃ اس کی صفت, موصوف صفت. جب ہم کہتے ہیں موصوف تو لازماً صفت, ہم نے بتایا تھا کہ جوڑی یاد رکھیے گا. مبتدا کہیں گے تو جوڑی میں کیا کہیں گے؟ اس کی جوڑی, مبتدا کی جوڑی کیا ہے؟ خبر. موصوف کی جوڑی کیا ہے؟ صفت. مضاف کی جوڑی کیا ہے؟ مضاف الیہ. جی. تو یہ جو ہے نا جوڑیاں یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نا, بہت ذرا. حرف جر جب آتا ہے تو جار کی جوڑی کیا ہے؟ مجرور. جار کی جوڑی کیا ہے؟ مجرور. یہ جوڑیاں یاد رکھنا, کبھی بھی الگ نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے گا موصوف صفت, الکتب موصوف, الجدیدہ اس کی صفت ہے یہ, ہے نا. تو الجدیدہ تو صفت کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ الکتب جو موصوف جو ہے, جو لفظ الکتب جو کہ موصوف ہے وہ جمع غیر عاقل ہے, اور چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو مؤنث, لہذا یہ مؤنث. چلیے. تو ہی فی المکتبۃ, ہی کی ضمیر کس کے لیے استعمال کی گئی ہے؟ کتب کے لیے. جی کتب کے لیے. یہ کس کی, یہ کہاں پر ہے؟ نئی کتابیں کہاں ہیں؟ لائبریری کے اندر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 کو پڑھیے گا. تلک السرور مکسورۃ, سرور کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے کل؟ سریر کی جمع ہے, بیڈ کے معنی میں, ہے نا. تو تلک السرور مکسورۃ کا ترجمہ وہ بیڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ سارے بیڈ کیا ہیں؟ ٹوٹے ہوئے. مکسور مکسورۃ مذکر مؤنث. نمبر 8 کو پڑھیے گا. الساعۃ الیابانیہ, یابانیۃ, ایسا پڑھیے گا. الساعۃ الیابانیۃ, الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ. رخیصۃ کا مطلب ہوتا ہے سستی. سستی. کوئی بھی چیز سستی ہو تو کیا کہیں گے عربک میں اس کو؟ رخیص مذکر. اور مؤنث ہے رخیصۃ, مؤنث بنا دیتے تا لگا کر, اور کچھ نہیں ہے. لیکن رخیص یاد رکھنا ہے ہمیں. کیا کہیں گے ہم؟
रखीसुन यानी सस्ता, कहे सस्ता या सस्ती, कहेंगे कि ये किताब सस्ती है तो हादल किताबु रखीसुन, कैसे कहेंगे हम, हादल किताबु रखीसुन, ये शर्ट बहुत सस्ता है, हादल कमीसु रखीसुन जिद्दन, हादल कमीसु रखीसुन जिद्दन, ये शर्ट जो है ना बहुत, ये गाड़ी सस्ती है, हादिही सय्यारतु रखीसतुन, अब चूंकि जो है ना वो गाड़ी सय्यारा मुअन्नस है तो रखीसतुन कह देंगे अब हम, तो हादिही सय्यारतु रखीसतुन। जी, तो नंबर 9 को पढ़िएगा, हादिहिल हुमूरु लिलफल्लाहि, अब ब्रैकेट में अलहमीरो दिया है तो ये हिमार की 2 जमा आती है, कल भी हमने बताया था आपको, लफ्ज हिमारुन की जमा 2 आती है, एक हुमूर भी आती है और एक जमा आती है इसका अलहमीरो भी, है ना, तो दोनों भी लफ्ज आते हैं अरबी में जमा के तौर पर, तो कभी ये इस्तेमाल होते हैं, डॉक्टर साहब ने इसलिए इसको ब्रैकेट में भी डाल दिया ताकि साथ में आप याद कर ले इसको दोनों को भी। तो हादिहिल हुमूरु लिलफल्लाह, ये सारे गधे जो है ना 10-15 जो नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, किसान के। पुराने जमाने में किसान जो है ना गधों का इस्तेमाल करते थे, है ना, बैल का, गाय का, इन चीजों का इस्तेमाल होता था किसानी में। आज तो मशीनों ने जगह ली है, लेकिन देहातों में आज भी चीजें चलती हैं। तो आज भी जो है ना गधों का इस्तेमाल और खच्चरों का इस्तेमाल होता है पहाड़ी इलाकों में, है ना, पहाड़ी इलाकों में यही साथ देते हैं फिर, है ना, गाय और जो है ना ये साथ नहीं देते, फिर घोड़े और खच्चर साथ देते हैं हमाली के लिए। तो अल्लाह ताला की मखलूक है जो अल्लाह ने हर इलाके के लिए बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में प्लेन और बस और ये और वो मशीनें तो नहीं थी, तो यही जानवर जो है ना पूरी ज़िंदगी हमारा सहारत है, ये है ना, यही मशीनें थी हमारी, है ना, जिसको हम आज गधा कहते हैं। तो जो है वो बहुत बड़ी मखलूक है अल्लाह ताला की, जिसने हमारा जो है ना इंसान जब से दुनिया में आया है तब से जो है ना चीज़ें अल्लाह ने इनको इंसानों के लिए मुसख्खर की है, सवारी के लिए घोड़ा और गधा और खच्चर और ये और वो, और कुछ जानवर गोश्त के लिए और कुछ जानवर दूध के लिए, और अल्लाह ने सारा कुछ हमारे लिए बनाया हुआ है ना। सख्खर लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, क्या है कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सख्खर लकुम मा फिल अर्दी जमीअन, अल्लाह ने ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें आपके लिए ताबे, आपकी जो है ना खिदमत के लिए बनाई है वो, है ना। तो गधा, घोड़ा और भेड़, बकरी, सारा कुछ जो ना हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने बनाया हुआ है, हमारे लिए बनाया हुआ है वो। तो देखिएगा, तो हादिल हुमूर लिलफल्लाह, ये सारे गधे किसान के हैं, है ना। नंबर 10 को पढ़िएगा, ऐना कुतुबुकुन्ना या अखवातु, ऐना कुतुबुकुन्ना या अखवातु, निदा, या क्या है, हरफ निदा, या क्या है ये, हरफ निदा, इसकी जोड़ी याद है क्या आपको, मुनादा। या के बाद जो हर्फ इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मुनादा, है ना, या के जरिए से हम आवाज दे रहे हैं और जिसको आवाज दे रहे हैं उसको मुनादा या अखवातु। और इसका रूल पढ़ा था हमने कि या के बाद जो लफ्ज आता है उसको हम एराबी हालत क्या इस्तेमाल होती है उसकी, मरफू हमेशा, या अखवातु बगैर तनवीन के, लेकिन मरफू लेकिन बगैर तनवीन के, या खालिदु, है ना, याद रखना चाहिए। तो या हरफ निदा, खालिदु मुनादा, और मुनादा मरफू पढ़ा जाता है हमेशा और बगैर तनवीन के, लेकिन या खालिदुन नहीं, या खालिदु, ठीक है ना। तो ऐना कुतुबुकुन्ना, कुन्ना क्या है, ये क्या चीज़ है, ये कुन्ना ज़मीर है, ये कुन्ना क्या है, ज़मीर है मुअन्नस वाली, जमा मुअन्नस की ज़मीर है ये सारी ज़मीरें हमने पढ़ी थी, है ना। तो ऐना कुतुबुकुन्ना या अखवातु, पढ़िएगा, बताइए। हिया फिल फस्ली, हिया फिल फस्ली क्या मतलब है सारा, ये किताबें, ऐना कुतुबुकुन्ना या अखवातु क्या मतलब, किताबें, आप तुम्हारी किताबें कहाँ हैं बहनों, आप लोगों की किताबें किधर है, या अखवातु ऐ बहनों आप लोगों की किताबें किधर है। तो कहा कि हिया फिल फस्ली, तो हिया किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ बताइएगा मुझे, किताबों के लिए, कुतुब के लिए, जी, हिया जो है ना ये कुतुब के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिया यानी ये किताबें क्लास के अंदर है। नंबर 11, हाज़िही कुतुबी, कुतुबी, देखिए जबर जेर लगा दिया, हटा दिया ताकि आप जो है ना खुद भी समझे इसको। जी, हाज़िही क्या पढ़ेंगे इसको हम, हाज़िही कुतुबी, किताब की जमा कुतुबी, किताबुन की जमा कुतुबुन, और मेरी किताबें तो कुतुबी, आपकी किताबें कुतुबों का, है ना, उन लोगों की किताबें कुतुबुहुम, हमारी किताबें कुतुबुना, फिर ज़मीरें जो है ना बदलती रहेंगी, आपको जो इस्तेमाल करना है करे ज़मीर। लफ्ज़ कुतुबुन अपनी जगह पर है, कुतुबी, कुतुबों का, कुतुबुहु, कुतुबुहुम, ऐसे सारा। चलिए, तो हादिही कुतुबी वतिल का कुतुबु उख्ती, क्या मतलब, ये किताबें मेरी है, ये सब किताबें मेरी हैं, ये सब मेरी किताबें हैं, सब मेरी किताबें हैं, और वो सब वो किताब
میری بہن کی وہ سب کتابیں، کتابیں میری بہن اور وہ سب میری بہن کی کتابیں ہیں. جی. تو ہادی استعمال کیا ہے یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے، اور یہاں پر تل کا، تو ہادی اور تل کا اسم الاشارہ مؤنث کا ہے. جی. لیکن کیوں مؤنث کا استعمال کیا ہے؟ ہادہ کتبی کیوں نہیں کہا؟ وہ غیر عاقل کی اور جی لفظ کتب جو ہے نا غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا ہادی. نمبر 12 هذه مکاتب الطلاب. ہادی مکاتب الطلابی. ہادی مکاتب الطلابی کیا مطلب ہوگا؟ یہ سب اسٹوڈنٹس کے میز ہیں یا ان کے ڈیسک ہیں، ہے نا. مکتب اردو میں کہتے ہیں مکتب یعنی میز، اردو میز کہتے ہیں، انگلش میں ڈیسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہادی مکتب عربی میں کہتے ہیں اس کو ہم. تو ہادی مکاتب الطلابی، یہ طلباء کے ڈیسک ہیں یا ان کی میزیں ہیں یہ. نمبر 13 تو ہادی مؤنث مکاتب کی وجہ سے ہے نا، جمع غیر عاقل. نمبر 13 فی هذا الشارع، شارعی، فی کی وجہ سے شارعی کہیں گے ہم. فی حرف جر کی وجہ سے کیا کہیں گے ہم؟ شارعی. فی کا اثر پڑ رہا ہے ہادہ پر اصل میں. فی کا اثر جو حرف جر ہے اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ لفظ ہادہ پر. اور لفظ ہادہ کا اثر جو ہے نا شارع پر پڑے گا. یہ شارع کو بدل کہتے ہیں ہم اس کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ ہادہ یا ہادہی کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا دالے کا تلکا کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا اعراب بھی ویسے پڑھیں گے جو اس کا اعراب ہوگا ہادہ دالے کا. کیا کہا میں نے؟ دوبارہ سنیے گا. لفظ ہادہ اور ہادہی اور دالکا اور تلکا اور ہاؤلائی اور اولائی کا، یہ سارے جو اسماء الاشارہ ہے، ان کی اعرابی حالت جو ہوگی اس کے بعد جو لفظ ہوگا ان کا بھی وہ سیم اعراب پڑھیں گے ہم. ہادہ اگر مجرور ہے تو ہادہ کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی مجرور پڑھا جائے گا. اس کو بدل کہیں گے ہم. کیوں مجرور پڑھیں گے اس کو ہم؟ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ بدل کہیں گے. اس لیے مجرور بدل ہوتا ہے. بعد میں آپ بک 3 میں جائیں گے تو بدل سمجھیں گے. ابھی زیادہ دور نہیں لے جاتا میں آپ کو. صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ اسم الاشارہ کے بعد جو لفظ استعمال کیا جائے گا اس کی اعرابی حالت کیا پڑھی جائے گی؟ جو اعرابی حالت اسم الاشارہ کی پڑھیں گے. تو ہادہ جو اسم الاشارہ ہے یہاں، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہاں پر جر ہے، مجرور ہے. وہ فی کی وجہ سے مجرور ہے. تو لہذا ہادہ کے بعد جو لفظ استعمال کریں گے اس کو بھی جر پڑھیں گے ہم، اس پر بھی جر پڑھیں گے، اس کو مجرور پڑھیں گے. بدل ہوتا ہے یہ، ہادہ سے بدل کہتے ہیں اس کو ہم. تو بس ایسا اب یاد رہے گا کہ یہ. چلیے تو اب ہم کس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو فی ہذا الشارع، فی ہذا الشارع، فی ہذا الشارع پڑھیں گے. اگر ریزن پوچھ لیا جائے تو جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ یہ حرف جر ہادہ مجرور ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں. بس اتنا بولیے گا صرف. ہادہ مجرور ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو بھی جو ہے نا مجرور پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں آپ کو دعوت ملی ہے لیکن عمار بھائی کو دعوت نہیں ملی ہے. لیکن جو ہے نا جو ہے ہم کو پتا ہے کہ مرکز الفرقان میں پارٹی ہے، تو آپ ساتھ میں چلے گئے. دعوت تو آپ کو دی تھی لیکن عمار بھائی ساتھ میں لے گئے، تو وہ دسترخوان سے تھوڑی اٹھائیں گے. ان کو پتا ہے خلیل بھائی کے ساتھ آیا عمار بھائی. تو یہ شارع جو ہے نا چونکہ ہادہ کے ساتھ آیا لہذا یہ بھی شریک ہو جائے گا دعوت میں. ہاں جی. تو دعوت کس کو ملی ہے؟ اصل میں ہادہ کو، لیکن یہ ساتھ میں جو ہے نا شارع بھی لگ گیا اس کے. تو یہ دونوں جو ہے نا اب یہ اس کو بھگایا نہیں جائے گا. اس کو بولا جائے گا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ مجرور بن کر. ٹھیک ہے نا. تو اس کو نہیں بھگایا جائے گا دسترخوان سے. تو جو اعراب اس کو دیا جائے گا، جو کھانا اس کو دیا جائے گا، وہی کھانا ان کو بھی دیا جائے گا. دروازے کے باہر نہیں کھڑا کریں گے عمار بھائی کو 1 گھنٹہ. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہیں گے کہ ساتھ میں بیٹھیے، دونوں ایک ہی جو ہے نا اعرابی حالت کو قبول کیجیے. چلیے تو فی ہذا الشارع فنادق کبیرۃ. فنادق کبیرۃ. فنادق کبیرۃ. فنادق کیا لفظ ہے؟ یہ جمع ہے. کس لفظ کی جمع ہے؟ یہ فندقن کی جمع ہے. تو ترجمہ کیا جگہ ہوگا پھر؟ کہ اس راستے پر، اس روڈ پر جی بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ہوٹل ہے نا. اس روڈ پر بڑے بڑے ہوٹل ہیں. کبیرۃ پر تنوین ہے. شارع یعنی روڈ، سڑک. کہیں پہ اعلیٰ آتا ہے اور فی آتا ہے. فی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اعلیٰ بھی ہے نا. جی فی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اعلیٰ بھی. ٹھیک ہے نا. تو فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ. اس روڈ پر بہت سارے ہوٹلز ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کبیرۃ پر تنوین آ رہی ہے لیکن فنادق پر تنوین نہیں استعمال کی گئی. فنادقن نہیں کہا گیا، فنادق کہا گیا. تو اس پر تنوین کس وجہ سے نہیں آ رہی ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں. ریزن کیا ریزن ہے کہ اس پر تنوین نہیں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ غیر منصرف لفظ ہے. یہ جو پیٹرن ہے فنادق، مساجد، مطاعم، اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے مساجد
ہے نا. تو یہ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے. جی کیا کہیں گے ہم اس کو؟ غیر منصرف. غیر منصرف لفظ ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آ رہی ہے نا. فنادقو، یہ پیٹرن یاد رکھیے گا. اس پیٹرن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. فنادقو، مساجدو، مطاعمو، ہے نا. بہت سارے الفاظ آتے ہیں. مساکنو، ومساکن ترضونہا قرآن میں ہے. ومساکن ترضونہا، ہے نا. تو اس لفظ اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے سب غیر منصرف، تو تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھنے سے آتا ہے یہ سارا کچھ. جب ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ سب ہمیں باتیں سمجھ میں آتی کہ اچھا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا غیر منصرف کا پیٹرن ہے. تنوین نہیں پڑھیں گے، بھلے اس پر اگر آپ اس پر حرکت نہ بھی لگی ہو تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا، ہے نا. اگر یہ تو لگا دیا ڈاکٹر صاحب نے فنادقو، اگر نہیں لگا ہوتا کچھ بھی تو ہماری ذمہ داری تھی کہ فنادقو پڑھتے اس کو، ہم فنادقن نہیں پڑھتے ہم. اور ریزن بھی سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں کہ بھئی ہم کیوں ایسا پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں اور ایسا کیوں نہیں پڑھ رہے، ہے نا. تو اب چونکہ شروع میں تو چونکہ اب تو نئے ہیں آپ لوگ نا، تو آپ لوگوں کو تو شروع میں بتانا ہی پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ چیز پڑھنے سے آتی ہے، بار بار پڑھنے سے آتی ہے نا. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر یہ غیر منصرف الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے میں، ہے نا. بے شمار الفاظ ہیں جو کہ جن پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یہ پہ ختم کر دیں بات کو، ہے نا. تو ہم انشاءاللہ پھر تمارین کو جو اگلے ہفتے پڑھ لیں گے سارا کچھ انشاءاللہ. اگلے ہفتے ختم کریں گے انشاءاللہ اس کو، انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.